حسبي ربي جل الله ما في قلبي. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے خوبصورت آسمان اور زمین کو بنایا. درود و سلام ہو اس عظیم ہستی پر کہ جنہوں نے دنیا کے اندر حق کا بول بالا کیا. محترم سامعین کرام، آج کے درس کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، آج ہم آپ کی خدمت کے اندر کہ جس وقت خالق کائنات نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکالا تھا صرف ایک سجدے کے انکار پر، تو اس نے کچھ باتیں کی تھیں. تو اس وقت خالق کائنات نے اس کو ان باتوں کا جواب بھی دیا تھا. یقین جانیے آج کے اس دور کے اندر ہمیں ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ ان چیزوں کے ذریعے سے شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے. محترم سامعین کرام، حضرت ابو امامہ صحابی رسول ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ابلیس زمین پر آنے لگا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے پروردگار، تو مجھے زمین پر بھیج رہا ہے اور اپنی بارگاہ سے نکال رہا ہے، میرے لیے کوئی گھر بھی بنا دے. تو اس وقت خالق کائنات نے اس شیطان ابلیس کو جواب دیا کہ جو تیرا گھر ہے وہ حمام ہے. اس پر پھر شیطان نے عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ، میرے لیے کوئی بیٹھک یعنی کہ مجلس بھی بنا دے. تو اس وقت خالق کائنات نے فرمایا کہ بازار اور راستے وہ تیری بیٹھک ہیں. پھر اس شیطان نے کہا کہ میرے لیے کوئی کھانا بھی مقرر فرما دیں. تو اس پر خالق کائنات نے فرمایا کہ تیرا کھانا ہر وہ چیز ہے کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے. محترم سامعین کرام، شیطان نے عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ، میرے پینے کے لیے بھی کوئی چیز مقرر کر دے. تو اس وقت خالق کائنات نے فرمایا کہ ہر وہ چیز کہ جس کے اندر نشہ ملایا گیا ہو وہ تیرا مشروب ہے. اس پر پھر شیطان نے کہا کہ یا اللہ، مجھے اپنی طرف بلانے کا کوئی ذریعہ بھی عطا فرما دے. تو خالق کائنات نے فرمایا کہ باجے تاشے یہ تیرے بلانے کے ذریعے ہیں. پھر شیطان نے کہا کہ یا باری تعالیٰ، میرے لیے کوئی ایسی چیز بھی مقرر فرما دی کہ جس کو میں بار بار پڑھوں. تو اس وقت خالق کائنات نے فرمایا کہ جو گندے شعر ہیں وہ تیرے پڑھنے والی چیزیں ہیں. اس پر پھر شیطان نے کہا کہ یا باری تعالیٰ، کچھ لکھنے کے لیے بھی دے دے. تو خالق کائنات نے فرمایا کہ جسم میں گودنا یہ تیری لکھائی ہے. اس پر پھر شیطان نے کہا کہ یا باری تعالیٰ، میرے لیے کوئی کلام بھی مقرر فرما دے. تو خالق کائنات نے فرمایا کہ جھوٹ تیرا کلام ہے. اس پر شیطان نے پھر کہا کہ یا باری تعالیٰ، میرے لیے کوئی جال بھی بنا دے کہ جس کے ذریعے سے میں لوگوں کو گمراہ کروں. تو اس وقت خالق کائنات نے فرمایا کہ جو شیطان ہے، کہ جو عورتیں ہیں وہ تیرا جال ہے. اللہ اکبر. محترم سامعین کرام، دیکھ لیجئے کہ یہ جو شیطان ہے جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے نکل رہا تھا تو اس نے کیا کہا تھا کہ یا باری تعالیٰ، آپ مجھے اپنے بارگاہ سے نکال رہے ہیں، لیکن میں جب جاؤں گا تو میں لوگوں کو گمراہ کروں گا. تو اس وقت خالق کائنات نے کیا فرمایا تھا کہ اگر تو ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا تو جو میرے نیک بندے ہیں، جو میرے مخلص بندے ہیں، وہ تیری کبھی بھی پیروی نہیں کریں گے. تو یاد رکھیے محترم سامعین کرام، یہ جو شیطان ہے یہ آج سے نہیں بلکہ ابتدا سے ہی ہمارا دشمن چلا آ رہا ہے. اور جس طرح کہ آج کے درس کے اندر آپ نے شیطان کی باتیں سنی کہ اس نے خالق کائنات سے کیا کچھ کہا اور خالق کائنات نے اس کو کیسے جواب دیا، تو محترم آپ اندازہ کر لیں کہ شیطان ہمارا کتنا دشمن ہے. اور ہم کوشش کریں کہ یہ جو شیطان نے جن چیزوں کی
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجازت طلب کی تھی، تو ہم کیا کریں؟ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ ہم جتنا ہو سکتا ہے اپنا وقت اپنے گھر میں تلاوت قرآن میں، ذکر و اذکار میں، مسجد میں گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمیں قرب حاصل ہوگا تو یقین جانیے پھر یہ جو شیطان ہے یہ ہمیں کبھی بھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو محترم سامعین کرام، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے بھائی محمد زبیر حسن کو انشاءاللہ العزیز اگلے درس کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔